الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں وقابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، آج شعبان المعظم کی 14 تاریخ ہے۔ نصف شعبان یعنی آج جمعہ اور ہفتے والی درمیان والی رات 15ویں شعبان ہے۔ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات عبادت کی رات ہے۔ جب بھی شب برات سے متعلق بات آتی ہے، ہمارے درمیان میں سے ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ بولنا شروع کر دیتا ہے، لکھنا شروع کر دیتا ہے کہ شب برات کی کوئی فضیلت نہیں، کوئی عظمت نہیں، اس رات میں جاگنے کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی ثبوت اس کا نہیں۔ اور چونکہ آج کل واٹس ایپ اور یوٹیوب کا زمانہ ہے، میسجوں کو پھیلانا
پیغامات کو عام کرنا بہت آسان ہو گیا. تو یوٹیوب میں اور واٹس ایپ میں میسیجز پر میسیجز آتے رہتے ہیں، اور لوگوں کا حال بھی یہ ہے کہ اسے پڑھتے ہیں اور سمجھ میں آیا تو بھی ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا تو بھی ٹھیک ہے، فوراً فارورڈ کر دیتے ہیں. حالانکہ میں اس بات پر پہلے بھی آپ کو رہنمائی کیا ہوں، میسج کو آگے بھیجنے کا اصول یہ ہے، چاہے وہ دنیاوی میسج ہو یا آخرت کا میسج ہو، دین کا میسج ہو، جب تک آپ کو اس بارے میں مکمل تحقیق نہیں ہو جاتی یہ صحیح ہے، جب تک اس کی مکمل تحقیق نہیں ہوتی، اور تحقیق ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ لیں کہ ہم آگے بھیجنے سے اس کے مثبت اور منفی پہلو کیا ہیں، ہمارے آگے بھیجنے سے امت کا اور قوم کا کیا پیدا ہوگا اور کیا نقصان ہوگا. جب تک مثبت منفی پہلو پر غور نہیں ہو جاتا، اس وقت تک کسی میسج کو آگے بھیجنے کی بالکل اجازت نہیں ہے. چاہے وہ میسج آپ کو ملا ہے، اس میں بھیجنے والا 1000 مرتبہ یہ کہہ دیں کہ میسج کو آگے بھیجنے سے اتنا ثواب ملے گا، اتنا اجر ملے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جیسا کہ بہت دفعہ پامپلیٹ چھپا کر لوگ بانٹتے ہیں کہ یہ پیغام کو اگر 100 یا 1000 مرتبہ چھاپ کر بانٹیں گے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا، اس سے یہ نقصانات سے بچیں گے، نہیں تو یہ نقصانات ہوگا. کہنے والا کتنا بھی کہہ لیں اس سے کچھ اثر نہیں پڑتا ہے. جب تک آپ کو مکمل تحقیق نہیں ہوتی کسی میسج کے سلسلے میں، آپ اسے فارورڈ نہیں کریں گے، اسے آگے نہیں بھیجیں گے. حدیث کی کتاب میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جو بات سنیں اور بغیر تحقیق کے دوسروں کو سناتے رہیں، دوسروں کو بھیجتے رہیں. یہ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے ہی کافی ہے. اس لیے اچھی طرح سے طے کر لیں آپ کو جو میسج آیا ہے، یا دنیا کے اعتبار سے ہے، یا آخرت کے بارے میں ہے، یا سیاسی ہے، یا سماجی میسج ہے، کسی بھی قسم کا میسج، جب تک آپ کو تحقیق مکمل طریقے سے اس کے صحیح ہونے کی نہیں ہوتی، آپ آگے نہیں بھیجیں گے. یہ اصول اچھی طرح سے بنا لیجیے. اس سے فتنے بہت ہوتے ہیں، فساد برپا ہوتا ہے، اور بہت دفعہ آپ کی وجہ سے آدمی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب ایک میسج آپ کو آیا، آپ پڑھے، اسے سمجھے نہیں، اور اس کی تحقیق آپ کے پاس نہیں، آپ کسی اپنے جاننے والے کو بھیج دیے، اور اتفاق سے اس میں جو باتیں بیان کی گئی تھی وہ غلط تھی. وہ آپ اس غلطی کے بارے میں آپ نہیں جانتے، آپ کو تحقیق نہیں ہے، آپ نے اسے بھیج دیا، آگے بھیج دیا. اب آپ جسے بھیجے ہیں وہ آپ سے بہت معتقد ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، اور آپ کو اچھی طرح سے جاننے والا، فلاں کی طرف سے آیا ہے میسج، اس پر عمل شروع کر دیا. تو غلط بات پر عمل جو شروع کر دیا ہے، اور جب وہ عمل کرے گا تب آپ کو اس کا گناہ ہوتا رہے گا. یہ ہوا کیوں؟ یہ آپ کو تحقیق نہیں ہے، آپ تحقیق کے بغیر آگے بھیج دیے. اس لیے کوئی میسج آتا ہے تو آپ اسے پڑھیں، سمجھیں. آپ تحقیق کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو تحقیق کریں، نہیں تو جو اس کی صلاحیت رکھتے ہیں ان کے پاس جا کر معلوم کریں. اس کے بعد ضرورت سمجھے تو آگے بھیجے. بھائی ہر میسج کو آگے بھیجنا کیا بھی ضروری نہیں ہے. وہ آپ کے بھیجا ہے، آپ پڑھ لیے، بس خاموش رہ جائیے. آگے آپ اس وقت بھیجیں گے جب آپ کو اس کے مثبت منفی پہلو بھی معلوم ہو اور اس کی تحقیق بھی آپ کو معلوم ہو. تو یہ میسجز کا واٹس ایپ یوٹیوب کا زمانہ ہے،
تو مختلف قسم کے لوگ میسج شب برات کے سلسلے میں بھی بھیجتے ہیں کہ اس کے جاگنے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب انہوں پڑھے اور دوسروں کو بھیج رہے ہیں. اس طرح ایک عجیب طرح کا فتنہ پھیل رہا ہے. ہاں، جس آدمی کو اس سلسلے میں تحقیق ہے، وہ اہل علم میں سے ہے، وہ اگر بھیج رہا ہے تو اس کا اور اس کے خدا کا مسئلہ ہے. وہ اپنے تحقیق سے متعلق پروردگار رب العالمین کے پاس جواب دے لے گا. لیکن آپ اہل علم نہیں ہیں، آپ کو اس کی تحقیق نہیں ہے، تو آپ خاموش رہنا ہی بہتر ہے. تو بہرحال شب برات سے متعلق یہ بات جو پھیلی ہوئی ہے، جو غلط فہمیاں ہوتی رہتی ہیں، کنفیوز جو ہوتا رہتا ہے کہ جاگنا کہ نہیں جاگنا، شب برات کے بعد والے دن میں روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا. عام طور پر شب برات سے کی رات میں قبرستان کو جاتے ہیں، جانا کہ نہیں جاگنا، قبرستان جانا ہے کہ نہیں جانا. بعض لوگ آج کی رات کو عید کی رات کی طرح مناتے ہیں، اور اسی طرح بعض دفعہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے شب برات کے موقع پر مردوں کی روحیں گھروں کے پاس آتی ہیں، یہ مردوں کی عید ہے وغیرہ وغیرہ. تو بہتر ہوا، معلوم ہوا کہ آج کی اس جمعہ اس سلسلے میں کچھ آپ کے سامنے رہنمائی کر دوں. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی صلاحیت اللہ مجھے عطا فرمائے، اور سننے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. شب برات سے متعلق جو تحقیق ہم نے کی ہے، تقریباً 10 صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین اس سلسلے میں روایتیں نقل کرتے ہیں. شب برات کی فضیلت پر، اس کی عظمت پر، اس کے جاگنے پر اجر و ثواب سے متعلق 10 صحابہ رضی اللہ علیہم اجمعین اس سلسلے میں روایتیں نقل کرتے ہیں. 10 روایتیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ 10 روایتوں میں بھی کمزوری ہے، ضعف ہے. سند کے اعتبار سے اس میں کمزوری ہے. سند کے اعتبار سے کمزوری کا مطلب یہ ہے کہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آپ تک جو سلسلہ راویوں کا بیچ میں ہے، اس میں کچھ راویوں کے سلسلے میں بدگمانی ہے، بعض راویوں کے سلسلے میں جرح کیا گیا ہے کہ یہ درست نہیں ہے وغیرہ. تو اس وجہ سے حدیث میں کمزوری آئی ہے. لیکن فقہائے اکرام کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک ایک اصول ہے، اسے آپ سن لیجئے. کوئی روایت کمزور ہو، اس سلسلے میں اس کی تائید پر اور ایک روایت مختلف روایتیں ہیں، تو اعمال کے فضائل پر اس سے استدلال کرنا درست ہوتا ہے. اعمال کے فضائل پر اس پر عمل کرنا درست ہوتا ہے. مختلف کمزور روایتیں مل کر بہرحال یہ میسج دیتی ہیں کہ اس پر عمل کی گنجائش ہو سکتی ہے. تو لہذا ہمارے علماء اکرام کی تحقیق یہ ہے کہ آج کی رات میں جاگنے میں ثواب ہے، عبادت ہے اور فضیلت ہے، عظمت ہے، اور یہ مستحب ہے. کوئی آدمی جاگتا نہیں تو اس کی مرضی ہے، وہ نہیں جاگتا ہے تو نہ جاگے، وہ ہم سے ضروری بھی قرار نہیں دیتے. لیکن جاگنے والے کے لیے اجر ہے، ثواب ہے، فضیلت ہے، اسے انکار کرنا یہ درست نہیں ہوگا. تو بہرحال میں چند روایتیں آپ کو سنا دوں. ایک روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے. حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین کی خاص تجلی آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر نازل ہوتی ہے، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے. کیا ہے کوئی؟ یہ کب سے؟ حدیث کی کتاب میں یہ الفاظ موجود ہیں، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. سورج غروب ہونے کے فوراً بعد سے کب تک رہتا ہے؟
حتی مطلع الفجر، فجر طلوع ہونے تک یہ سلسلہ رہتا ہے۔ تو یہاں مجھے ایک بات عرض کر دینی چاہیے، مساجد میں کسی وجہ سے، کسی مسجد میں 9:30 بجے، کسی مسجد میں 10 بجے، کسی مسجد میں 9 بجے جماعتیں رکھتی ہیں، وہ کسی کی سہولت کو دیکھ کر یا نئے نئے نمازیوں کی رعایت کر کے وغیرہ رکھتے ہوں گے۔ بہرحال ہم کو چاہیے کہ یہ فضیلت والی بات جو ہے غروب آفتاب سے شروع ہو گئی ہے، تو ہم مغرب کی نماز سے ہی ذکر اذکار میں، دعاؤں میں، نمازوں میں، قضاء عمری میں مشغول ہو جائیں، انتظار نہ کریں کس بات کا؟ عشاء کی نماز ہون دے، 10 بجے جماعت ہے، 6:30 بجے وقت شروع ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر غروب آفتاب 7:30، 8:30، 9:30، 10:30 تک 3.5 گھنٹے چلے گئے ہمارے فضیلت والے۔ کیونکہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، 10 بجے کے بعد رات شروع ہوتی ہے، عشاء کی نماز ہون دے، عشاء کے بعد بیان ہون دے، اس کے بعد ہم ذکر میں لگیں گے۔ یہ بیان بھی جو ہوتا ہے نا، یہ شب برات میں بیان بھی مقصود نہیں ہوتا ہے، مقصد تو ذرا دل و دماغ کو جھنجھوڑ کر، جیسے موبائل میں بیٹری ختم ہو جائے تو چارج کرتے نا، اس طرح ذرا غفلت دور کرنے کے لیے بیان کیا جاتا ہے، مقصد بیان نہیں ہوتا ہے۔ شب برات کے موقع پر آدھا گھنٹہ 15 منٹ پونا گھنٹہ بول لیے، اس کے بعد لوگوں کو ان کے حالات پر ان کو چھوڑ کر عبادتوں میں مشغول ہونا چاہیے۔ بیان 2 بجے تک چلیں، 2:30 بجے تک چلیں، اس کے بعد لوگ جو ہے پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے تفریح کے لیے باہر چلے جائیں۔ پہلے کیا ہو گیا تھا، 10 بجے 10:30 بجے جماعت ہوئی ہے تو مغرب سے 6:30 سے لے کر 7:30، 8:30، 9:30، 10، 3.5 گھنٹے ہمارے چلے گئے۔ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ عشاء کی نماز کا انتظار ہے، تب تک کھانے میں، پینے میں، کپڑے پہننے میں، ان کے پاس بات کرنے میں پورا وقت ضائع ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر لمبا وقت بیان میں گزر گیا، اب بیان سن کر تھک گیا ہے، اس کے بعد چلو ادھر چائے پیئیں گے، تو ادھر گپ شپ کریں گے، اس میں ایک آدھا گھنٹہ چلا گیا، اب رہ گیا۔ اس لیے وہ جماعت کتنے بجے بھی ہو جاندے، 10 بجے ہوتی ہو جاندے، 10:30 بجے ہوتی ہو جاندے۔ ہمارا کام کیا کرنا ہے؟ مغرب کی اذان اور نماز کے فوراً بعد ذکر اذکار میں مشغول ہو جانا چاہیے، کیونکہ حدیث کی کتاب میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 15ویں شعبان میں غروب آفتاب کے بعد پروردگار رب العالمین کی خاص تجلی اور خاص رحمت آسمان دنیا پر اترتی ہے، اور اعلان ہوتا ہے کہ آج ہے کوئی آدمی اپنی گناہوں کی مغفرت مانگنے والا، کیا ہے کوئی آج بخشش چاہنے والا، ہم اس کی مغفرت کریں گے، اس کی بخشش کریں گے۔ اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی آج اپنی مصیبتوں، اپنی پریشانیوں، اپنی بیماریوں سے پناہ مانگنے والا، میں بیماریوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے عافیت دیتا ہوں۔ اس طرح کے ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، کیا ہے کوئی بے روزگار روزی مانگنے والا، ہے کوئی تاجر برکت مانگنے والا تجارت میں، کیا ہے کوئی ملازمت کرنے والا ملازمت میں برکت مانگنے والا، ہم ملازمت میں، تجارت میں، روزی میں برکت عطا کریں گے، مانگنے والے مانگے تو یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور یہ سلسلہ صبح صادق تک چلتا رہتا ہے۔ ایک حدیث تو یہ ہوئی، اس حدیث میں سب سے پہلی بات ہمیں نوٹ کرنے کی یہ ہوئی کہ ہم کو مغرب کے بعد سے ہی اپنے اعمال شروع کر لینا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ عشاء کی نماز کا انتظار نہیں کریں گے۔ دوسرا جو ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر اپنی دنیا اور آخرت کو مانگنا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، 15ویں شعبان تھی، میری آنکھ کھلی، اس وقت میں دیکھتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر میں نہیں ہے۔
مجھے ذرا بے چینی ہوئی، کہاں ہیں؟ میں بستر میں ایسے ہی ہاتھ ڈال کر تلاش کی، نظر نہیں آیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ میں ہوشیار ہو گئی، اٹھ کر تلاش کرتی کرتی مسجد نبوی سے تھوڑی دیر فاصلے میں جنت البقیع ہے، مدینہ جانے والے دیکھے ہوں گے۔ چلتے چلتے مسجد نبوی سے جنت البقیع پر حضرت عائشہ پہنچ جاتی، وہاں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے دعا میں مشغول ہیں، مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں واپس آ گئی تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ کیا تمہارا خیال تھا کہ نبی پیغمبر تمہارے پر کچھ زیادتی کر دے گا؟ کیونکہ حضرت عائشہ کو یہ گمان ہوا تھا، یہ بدظنی ہوئی تھی کہ ہو سکتا ہے میری باری والی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرے سوکنوں میں سے کسی اور کے پاس چلے گئے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے ان لوگوں کے لیے جو ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں۔ باقاعدہ فقہی کتابوں میں ایک باب ہے، ایک عنوان ہے باب القسم، باب القسم، جس کے معنی بیویوں کے درمیان رات گزارنے اور کی باری کے سلسلے میں مسائل۔ 2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، اجازت ہے اس کی، شریعت میں اجازت ہے۔ جسے جسمانی طاقت بھی ہے، مالی طاقت بھی ہے، قوت ہے، تو وہ ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن اس کے لیے کچھ قوانین ہیں، کچھ کنڈیشن ہیں، کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائطوں میں سے پہلی شرط جسے قرآن نے بیان کر دیا، پہلی شرط جسے قرآن نے بیان کر دیا، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، جہاں اجازت دی مثنیٰ وثلاثہ ورباع، مردوں کو چاہیے جسے طاقت ہے، قوت ہے، 2 3 4 کر سکتا ہے۔ یہ عنوان کو بیان کرنے کے بعد اللہ رب العالمین مہر لگاتے ہیں شرط کی، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم اپنی بیویوں کے درمیان انصاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو تمہارے لیے لازم ہے تم ایک ہی کرو، ایک سے زیادہ کی اجازت نہیں۔ انصاف کرنے کی طاقت ہے، تم سب کے حق کو ادا کر سکتے ہیں تو پھر تمہیں اجازت ہے۔ اگر 2 بیویاں رکھتے ہیں تو حدیث کے کتابوں میں آتا ہے، فقہ کتابوں میں بیان کیا گیا ہے، تو اس کے پاس 3 دن گزارنا، اس کے پاس 3 دن گزارنا، نہیں تو اس کے پاس 1 رات گزارنا، اس کے پاس 1 رات گزارنا، پوری زندگی یہی سلسلہ ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم بستری کی طاقت ہے یا نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے، جسمانی طاقت پر، لیکن رات تو کم از کم کیا ہے، ایک بیوی کے پاس 1 رات گزاریں، دوسری بیوی کے پاس دوسری رات گزاریں۔ ایسا نہیں کہ نئی بیوی ہے اس کے ساتھ پورا مہینہ اسی کے ساتھ پہلے والی بیوی کو پوچھ کر بھی نہیں دیکھتا ہے۔ عزب معطل، جیسا ایک عزو کو لقوہ مار دیا تو چھوڑ دیا جاتا ہے نا، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، اس سے کوئی کام نہیں لیا جاتا، ویسا پہلی بیوی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا ہے، اب نئی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، سخت گنہگار ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں ایسا 2 بیویوں والا، 3 بیویوں والا جو اپنے بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا رات گزاری میں، رات کی باری میں، اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو اس کا ایک مونڈا اوپر ہوگا، ایک مونڈا جھکا ہوا ہوگا، اور یہ علامت ہوگی بیویوں کے ساتھ ناانصافی کرنے والے کی۔ لوگ تو کہتے ہیں کہ اسلام میں تو اجازت ہے نا، 3 کی بھی، 4 کی بھی، 2 کی بھی اجازت ہے، لیکن اجازت کے ساتھ ساتھ جو قوانین ہیں، جو شرائط ہیں، اسے پوری طرح سے توجہ سے معلوم کرے، اس کے بعد اس پر اگر قدم بڑھانا چاہے تو بڑھائے۔ کھانے میں انصاف، اسے جو کھلاتے ہیں اسے بھی وہی کھلائے، اسے جو پلاتے ہیں اسے بھی پلائے، اسے جو پہناتے ہیں اسے بھی وہی پہنائے۔ حتیٰ کہ آپ فروٹ لیتے ہیں تو فروٹ میں بھی، ترکاری میں بھی، گوشت میں بھی برابر انصاف کرنا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، ذرا مجھے بدظنی ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید ہو سکتا ہے کہ دوسری سوکن کے پاس میری باری میں چلے گئے ہوں گے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا ایسا اللہ اس کے رسول کے ساتھ تمہارے خیال ہوا تھا؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ رات میں اٹھی، آپ نظر نہیں آئے تو مجھے خیال ہوا، اس لیے تلاش میں گئی۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آج 15ویں شعبان ہے، آج کے رات میں اللہ رب العالمین بنو کلب کے بکریوں کے کھال میں جو بال ہوتے ہیں اتنے بقدر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں، گنہگار بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ بنو کلب یہ قبیلہ ہے، ایک بڑا قبیلہ ہے، ان کا بیپار، ان کی تجارت بکریوں کو بیچنا، ان کے پاس بے حساب بکریاں ہوتی تھیں، اور ایک ایک بکری کے کھال پر کتنے بال ہوتے ہیں کوئی گن سکتا ہے کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تشبیہ دینا مقصود تھا، صرف بتانا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین 15ویں شعبان کی رات میں بے حساب بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، 2 روایتیں، تیسری روایت بھی سنا دوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں شعبان میں جاگے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ کے امت میں سے اتنے لوگوں کو معاف کیا گیا۔ 14ویں شعبان میں جاگے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کے امت میں سے اتنے گنہگاروں کی مغفرت ہوئی۔ 15ویں شعبان میں جاگے تو آپ سے کہا گیا آپ کی پوری امت کو معاف کر دیا گیا مگر 6 آدمیوں کی مغفرت نہیں ہوئی، ایک مشرک، دوسرا ناحق قتل کرنے والا قاتل، تیسرا شراب پینے والا، چوتھا پائجامہ ٹخنے سے نیچے پہننے والا، 5واں والدین کی نافرمانی کرنے والا، 6واں کینہ پرور حسد کرنے والا۔ ان کی مغفرت نہیں ہوگی، لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین کی رحمت پر، اگر آج کی رات میں مشرک گنہگار آدمی آئے اور اپنے شرک سے توبہ کریں تو اللہ اس کی بھی توبہ قبول کر لیں گے۔ زندگی پر شرک میں تھا لیکن آج کی رات میں آ کر مغفرت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، شرک سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اس پر بھی اپنا نظر کرم فرمائیں گے۔ قاتل آدمی بڑا گنہگار ہے، کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے تو قرآن شریف میں آتا ہے وَمَنْ قَتْلَ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، وہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا۔ ایسا آدمی بھی جس قاتل کے مقتول کے رشتہ داروں سے جا کر معافی کر لیتا ہے، معافی تلافی کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں آ کر مغفرت مانگتا ہے تو اللہ اس کی بھی مغفرت کریں گے۔ شراب پینے والا، شراب کا عادی، نشے کا عادی، ڈرگس لینے والا اگر آج کی رات میں اللہ کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ تعالیٰ سے کہیں یا اللہ اب تک میں شراب میں پیتا تھا، نشہ لینے والا تھا، نشیڑی تھا، ڈرگس لیتا تھا، یا اللہ آج میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، آج اس گناہ سے معافی چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے، مجھے ہدایت عطا کر دے، اللہ سے آ کر کہیں تو اللہ اس کی بھی مغفرت کر دیں گے۔ والدین کی نافرمانی کرنے والا آدمی، نوجوانوں سنو، میرے لیے اور آپ کے لیے حدیث ہے، ہم میں سے بہت سے ماں باپ ایسے ہیں، ہمارے ماں باپ میں سے بہت سو کے ماں باپ ایسے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ مہینے ہو جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، ہم اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ایسے مشغول رہتے ہیں کہ ماں باپ کی طرف جانے کا خیال ہی پیدا نہیں ہوتا، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا، ان کی بیماریوں کے علاج کا خیال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بیویوں کے بچوں کی ضروریات میں ایسے لگ گئے ہیں کہ ماں باپ کو بھول گئے۔ بیوی بچوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے، شوہر کی ذمہ داری ہے، وہ اپنے بیوی کے اور باپ کی ذمہ داری وہ اپنے بچوں کی ضرورتوں کو پوری کریں، جائز خواہشات کو پوری کریں۔ لیکن والدین جنہوں نے تمہیں پیدا کیا، جن کے پیٹ سے تم پیدا ہوئے، جنہوں نے تمہیں پالا، پڑھایا، بڑا کیا، ایک انسان بنایا،
ان کو بھول جاتے ہو، ان کی ضرورتوں کا خیال نہیں۔ ماں باپ کی آنکھیں ترس رہی ہیں، میرا بچہ آئے مجھے پوچھے امی کیا میں تمہاری دوا لا کر دوں، کیا میں تمہیں ہاسپٹل لے جاؤں، میں تمہیں علاج کراؤں، کیا تمہیں کپڑوں کی ضرورت ہے، کیا تمہیں کھانے کی ضرورت ہے؟ ارے بھائی، ماں باپ جب بڈھے ہو جاتے ہیں نا، 60 سال 70 سال کی عمر میں پہنچ جاتے ہیں تو بالکل بچوں کی طرح ہو جاتے ہیں۔ وہ ان کے مطالبہ کا انداز دیکھ لو، ان کے مانگنے کا انداز دیکھ لو، ان کے بولنے کا انداز دیکھ لو۔ جیسا چھوٹا بچہ تتل کر بولتا ہے، ویسے بڈھے ہونے کے بعد ماں باپ بھی تتل کر بولتے ہیں، زبان دانتاں جھڑگے رہتے ہیں، زبان ان کی ذرا ٹھیک سے چلتی نہیں، وہ تتل کر بولتے ہیں۔ ناراض ہونا نہیں، کیا بولتے ہیں کہ سمجھ میں سے نہیں آتا نہیں تمہیں، ہرگز نہیں۔ بچہ جیسا تمہارا چھوٹا بچہ کیا تمہیں تتل کر بولے تو جیسے خوش ہو کر کان لگا کر سنتے دیکھو میرا بچہ ایسا بول رہا ہے، اس سے بھی زیادہ غور سے، توجہ سے، عظمت سے، محبت سے ماں باپ کی بات کو سنیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ اگر اتفاق سے اللہ نہ کریں، اگر اس گناہ میں مبتلا تھے، کس گناہ میں؟ ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ میں مبتلا تھے، دیکھ بھالی نہیں ہو رہی تھی، والدین کی خدمت نہیں ہو رہی تھی، تو آج ابھی اسی وقت اس گناہ سے توبہ کریں۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ اپنے ماں باپ کے پاس جا کر، سفر کرنے کی ضرورت پڑی تو سفر کر کے، آپ تجارت کے لیے سفر کرتے ہیں تو تجارت کا نفع ہوتا ہے، ملازمت کے لیے سفر کرتے تو ملازمت کا نفع ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ کی خدمت کے لیے ان سے گناہ اپنا نافرمانی کی معافی چاہنے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ راضی ہوتا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، کوئی شخص ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو حج مقبول کا ثواب اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتے ہیں۔ جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس معافی چاہو، یا اب تک میرے سے غلطی ہو گئی امی، میں تمہاری ضرورتوں کو پورا کروں گا، کیا کیا ہے پوچھ کر معافی چاہو۔ ماں دیکھو جیسے اللہ رب العالمین رحیم ہوتے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتے ہیں، ویسے ہی ماں باپ کا بھی حال ہوتا ہے۔ وہ کتنے بھی ناراض ہو جائے اپنی اولاد سے، لیکن انتظار رہتا ہے کبھی آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر معافی چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن گئے تو نا۔ بہت سے لوگوں کا حال زندگی بھر پوچھ کر دیکھتے نہیں، وفات ہو گئی تو تب روتے ہیں۔ کیا فائدہ تب رو کر، تب گڑ گڑا کر، آنکھ سے بہا کر کیا فائدہ بھائی؟ زندگی میں ان کی قدر کر لو، یہ نعمتیں، یہ ماں باپ کی نعمت دوبارہ نہیں ملے گی۔ جن کے ماں باپ ہیں وہ اپنے ماں باپ کی اچھی طرح سے قدر کر لو۔ ماں باپ راضی تو اللہ راضی، ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض۔ حتیٰ کہ آج کی رات شب برات میں بھی اگر کوئی بندہ اپنے ماں باپ کو نافرمانی کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے تو اللہ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ بھی حدیث ہے۔ تو جاگنے کے سلسلے میں حدیثیں تقریباً میں 3 سنایا اور 7-8 حدیثیں اس سلسلے میں ہیں۔ آپ اطمینان سے جاگیے، کنفیوز نہ رہیے، آرام سے لگ۔ جاگنے کا سلسلہ کب سے شروع ہو جاتا؟ مغرب سے ہی شروع ہو جاتا ہے، سمجھے؟ مغرب کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اس سلسلے میں جاگے۔ دوسری بات روزے کے سلسلے میں، روزے کے سلسلے میں کنفیوز، روزہ رکھنا کہ نہیں رکھنا، ایک رکھنا کہ 2 رکھنا، یہ جواب ہر سال ہمیں دیتے رہتے ہیں، ہر سال دیتے رہتے ہیں، ہر سال پوچھتے رہتے ہیں۔ پوچھئے، کوئی بات نہیں۔ ایک تاجر کے پاس جیسے خریداری کے لیے جاتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، ویسے ایک عالم کے پاس کوئی آدمی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو ہم کو خوشی ہوتی ہے، کیوں؟ اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ پوچھئے، پوچھتے رہیے، پوچھنے میں کوئی خرابی نہیں، پوچھنے میں ہی بھلائی ہے۔ تو آپ کو میں بتا دوں، حدیث شریف کی کتابوں میں آتا ہے، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا شعبان المعظم میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، 1 شعبان سے 27 شعبان تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھا کرتے تھے کہ دوسرے مہینوں میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ امت کو بعض روایتوں میں آتا ہے 15 شعبان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
روزہ رکھنے سے منع فرمایا 15 کے بعد، بعض روایتوں میں آتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ 1 شعبان سے 27 شعبان تک مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور ایک صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ، اتنے مسلسل روزہ رکھنے کی وجہ اور حکمت شعبان کے مہینے میں، حالانکہ رمضان قریب ہے؟ تو رسول اللہ حدیث کی کتابوں میں 2 حکمتیں بیان کی گئی۔ ایک حکمت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں بندوں کے اعمال کو پروردگار رب العالمین کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا اعمال اللہ کے دربار میں پیش کریں تو اس وقت میں روزے سے رہوں۔ دوسری حکمت یہ بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو بلا کر، حضرت اسرائیل فرشتے کو بلا کر اللہ رب العالمین ایک فہرست دے دیتے ہیں، اور اس میں یہ فہرست میں نام ہوتا ہے فلاں 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 کا، یہ آدمی کو آئندہ شعبان سے پہلے روح قبض کر لینا ہے۔ آدمی کھانے میں مشغول رہتا ہے، پینے میں مشغول رہتا ہے، منصوبے بناتا رہتا ہے، میں شادی کروں گا، میرے بچوں کی شادی کروں گا، میں یہ تجارت کروں گا، میں وہاں فلاں جگہ میں بلڈنگ خریدوں گا، فلاں یہ کروں گا، منصوبے بناتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کے مہینے میں ملک الموت کے حوالے اللہ رب العالمین فلاں یہ موت کا دفتر دے دیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میرا نام بھی وہ موت کے دفتر میں رہا تو میں روزے کی حالت میں رہوں۔ تو لہذا شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھیں، البتہ 27 کے بعد نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ 3 دن باقی رہ جاتا ہے رمضان کے لیے، ذرا بدن میں چستی رہیں۔ دوسری روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ایام 20 کا۔ ایام 20 کا مطلب کیا؟ ہر مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 چاند کے 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ میں روزہ رکھا کرتے تھے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی یہ مہینے کے 3 روزے رکھتا ہے، 13، 14، 15 کے روزے رکھتا ہے، تو اسے پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ کیسے؟ قرآن کا اصول ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، یہ ایک نیکی لے آتا ہے تو اسے 10 نیکیاں ملیں گی۔ اگر ایک مہینے میں ایک روزہ رکھا تو 10 روزوں کا ثواب، 3 روزے رکھا تو 20 روزوں کا، 2 روزے رکھا تو 20 کا، 3 روزے رکھا تو 30 روزے کا ثواب مل گیا۔ ہر مہینے 3 روزے رکھا تو 30 روزے کا ثواب، 12 مہینے 30 روزے کا ثواب مل گیا۔ اسی طرح زندگی کا معمول بن گیا تو زندگی میں روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اس لیے مسنون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 یعنی 13، 14، 15 چاند کی 15ویں تاریخ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ تب چونکہ شعبان کی 15ویں تاریخ میں رات کو ہم جاگے رہتے ہیں، 15ویں رات میں ہم جاگے رہتے ہیں، سحری میں الگ سے اٹھنے کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، ورنہ سو جانے کے بعد لوگوں کو سحری میں اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، بڑا دشوار ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے کل کے دن، لیکن آج نیند ہی ہوشیار نہیں ہوئی، نفل روزے رکھنے کی خواہش تھی، تہجد کو اٹھیں گے سوچتے نیند ہی کھلی نہیں۔ تو آج کی رات میں چونکہ جاگے رہتے ہیں تو اس رات میں ہم سحری کر دوسرے دن روزہ رکھتے ہیں ایام 20 کی نیت سے، ایام 20 کی نیت سے، تو پھر اسے یہ روزہ رکھنے کی گنجائش ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، اسے اجر و ثواب ملے گا۔ تو سمجھ میں آ گیا روزے کے سلسلے میں۔ تیسری بات قبرستان جانے کے سلسلے میں، قبرستان کے سلسلے میں حدیث کی کتاب میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان میں ایک مرتبہ، جو ابھی میں نے روایت نقل کی ہے، حضرت عائشہ اس کے راوی ہیں، جنت البقیع میں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ ہو کر دعا کی تھی۔ تو اس اعتبار سے ہم کو بھی زندگی میں ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر جانے کی اجازت ہے، سنت ہے۔ اس کے علاوہ کبھی کبھی جا بھی سکتے ہیں، کبھی نہیں بھی جا سکتے۔
شب برات کے موقع پر پابندی سے جماعت بنا کر قبرستان کو جانا، وہاں جا کر پھولاں ڈالنا، وہاں جا کر خوشبو بانٹنا، یہ سب بالکل غلط ہے۔ آپ جو پھول بانٹتے ہیں، جا کر قبر پر پھول ڈالتے ہیں نا جی، میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، وہ پھول میں 10 روپے خرچہ ہوتے ہیں، 50 روپے خرچہ ہوتے ہیں، 100 روپے خرچہ ہوتے ہیں، کتنا خرچہ ہوتے ہیں آپ بہتر جانیں۔ وہ 100 روپے، 150 روپے، 200 روپے ہے نا، بجائے پھول خرید کر مردے کے اوپر، خبر کے اوپر ڈالنے کے، وہ 100 روپے، 150 روپے کسی بیمار کے لیے دے دو، کسی غریب کے لیے دے دو، کسی بھوکے کے لیے دے دو، کسی بیوہ کو دے دو، وہ کھائے گی، اسے ثواب ملے گا، اور اس ثواب کا اجر تمہاری میت جس پر تم پھول چڑھانا چاہتے تھے وہ ان کو پہنچا دو، اس کا اجر ملے گا۔ یہ قبر کے اوپر جا کر پھول ڈالنے سے کیا ملے گا؟ کچھ بھی ملے گا نہیں۔ ایک قسم کی بدعت ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ پھول ڈالنے کے بجائے، وہاں جا کر چادر اڑانے کے بجائے، وہ چادر کے پیسے، وہ پھول کے پیسے کسی غریب مستحق کو دے دو، اس کا اجر، اس کا ثواب انشاءاللہ وہ میت کو پہنچے گا۔ تو یہ پابندی سے شب برات میں جانے کا نظام، یہ کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کبھی جا بھی سکتے ہیں، کبھی نہیں جا سکتے ہیں، البتہ غیر رمضان میں 8 دن میں ایک مرتبہ جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کے پاس جانے کے بارے میں حدیث سے کتاب ملتا ہے۔ جو آدمی 8 دن میں ایک مرتبہ جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کے پاس جاتا ہے، دعا کرتا ہے، ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ اس کی مغفرت کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو قبرستان کو جاتے رہنا چاہیے، وہاں پر جا کر قبروں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ جانے سے پہلے دعا کریں، السلام علیکم یا اہل القبور وانتم سلفنا ونحن بالعصر۔ کیا ہے اس دعا کا مطلب؟ سلامتی ہو اے قبر والو تم پر، تم ہمارے سے پہلے آ گئے، ہم تمہارے پیچھے آنے والے۔ تو وہاں قبر کو جائیں گے تو ایک ذہن میں دنیا سے دوری، آخرت کی فکر، خبر کی زندگی یاد آئے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کنت نہیتکم زیارت القبور الا فزوروها، میں تم کو قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب سنو جاؤ زیارت کرو۔ روکے اس لیے تھے کہ قریب تھا زمانے جاہلیت سے، کفر سے، شرک سے، کفر اور شرک کے زمانے میں قبروں سے پوجا کرتے تھے، قبروں کی پوجا ہوا کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے اسلام کے دور میں اس سے روکا تھا، بعد میں چل کر اس کی اجازت دی، لہذا جا سکتے ہیں، لیکن باقاعدہ اسی دن جانے کا نظام بنانا درست نہیں ہے، بدعت میں سے آتا ہے۔ چوتھی بات، یہ شب برات کو عید کی طرح منانا درست نہیں ہے۔ شب برات کے موقع پر نہانے کی ضرورت نہیں، بریانیاں پکانے کی ضرورت نہیں، میٹھے پکانے کی ضرورت نہیں، عید نہیں ہے یہ ایک جاگنے والی رات ہے، یہ اس میں عبادت کی رات ہے، استغفار کرنے کی رات ہے، اللہ کو منانے کی رات ہے، وہ کام کرنا چاہیے اس سلسلے میں۔ اور یہ جو مردوں کی عید سمجھتے ہیں، گھروں کے پاس مردوں کی روحیں آتی سمجھتی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ زندوں کی عید تو 2 ہے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ۔ مردوں کی عید کب ہے معلوم ہے آپ کو؟ مردوں کی عید کب ہے معلوم ہے؟ جس دن پروردگار رب العالمین میت سے کہہ دیں کہ تمہاری مغفرت ہو گئی، وہ اس کا عید کا دن ہے۔ جس رات میں اس کے ہاتھ میں نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے، وہ اس کی مغفرت کی، وہ اس کی عید کی رات ہے۔ جس دن خدا رب العالمین کہہ دے بندے تم نے جو تہجد پڑھی، تم نے جو حج کیا، تم نے جو روزہ رکھا، تم نے جو نماز پڑھا، آج قبول ہے، وہ عید کا دن ہے اس کے لیے۔ جس دن اللہ تعالیٰ کہہ دیں تمہیں جہنم سے بچا کر ہم جنت میں بھیج رہے ہیں، وہ عید کی رات ہے۔ یہ شب برات کو مردوں کی عید کا دن یا مردوں کی عید کی رات سمجھ کر اس دن فاتحہ خوانی کرنا، اس دن ان کے پسندیدہ چیزوں کے بارے میں صدقہ کرنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط رواج چلتا آ رہا ہے۔ بہرحال شب برات سے متعلق جو باتیں میں نے عرض کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آنے والی رات جو شب برات کی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو اللہ اس کی قدر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔